نماز ظہر کا وقت، اس کے بارے میں ہم نے سبق پڑھنا ہے۔ نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب کہ ہر چیز کا سایہ اصل کو چھوڑ کر دگنا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد نماز ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا جتنا سایہ ہوتا ہے اسے اصل سایہ کہتے ہیں، اور دگنے سایہ کو دو مثل سایہ کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز سردیوں میں جلدی پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حسب ذیل ہیں۔ وعن ام سلمۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور و قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تم سے جلد پڑھتے تھے اور تم عصر کی نماز ان سے جلد پڑھتے ہو۔ یہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث سے یہی مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ سردیوں میں چونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے اس لیے نماز ظہر کے وقت پہلے حصے میں ہی پڑھ لینا بہتر ہے۔ تو گرمیوں میں ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھنی چاہیے۔ گرمیوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے تاکہ گرمی کی شدت کم ہو جائے۔ گرمیوں میں تاخیر سے ظہر پڑھنے میں ایک تو لوگوں کو آرام ملتا ہے، دوسرے سنتی قویلہ سے محرومی نہیں ہوتی۔ گرمیوں میں سورج ڈھلنے کے فوراً بعد مساجد میں آنا عام حالات سے ذرا زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے، خاص کر جہاں مسجد دور ہو تو اس لیے گرمیوں میں ظہر ٹھنڈی کرنے کا حکم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گرمیوں میں اگر کہیں ظہر کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہو تو مستحب وقت کے لیے جماعت کا ترک کرنا جائز نہیں۔ سردیوں میں ظہر میں جلدی اور گرمیوں میں تاخیر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان مبارک ہے۔ وعن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر ابرد بالصلاة واذا کان البرد عجل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گرمی ہوتی تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے اور جب سردی ہوتی تو جلدی پڑھتے۔ اب ہم نے یہ دو حدیث مبارکہ پڑھی ہیں، اس سے کیا معلوم ہوا کہ پہلے نمبر پہ اول جو وقت ہے نماز ظہر کا وہ کب شروع ہوگا۔ ایک مثل سایہ وہ کیسے پتہ چلے گا کہ جب سورج ڈھل ہٹا ہے، سایہ نظر آ رہا ہے تو اس وقت نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال کہتے ہیں، جو اگر اس سے دگنا ہو جائے گا اس کو دو مثال کہتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ گرمیوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ نماز ظہر ٹھنڈی کر کے ذرا تاخیر دو مثل میں پڑھتے تھے اور سردیوں میں تھوڑا جلدی پڑھتے تھے کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ ایسی نماز جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے۔ نماز عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ سردیوں میں عصر کا وقت سورج غروب ہونے سے پہلے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہے اور گرمیوں میں تقریباً 2 گھنٹے ہیں۔ عصر کی نماز میں تاخیر مستحب ہے لیکن سورج زرد ہونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ اکثر جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو اور زردی ہو تو اس وقت اس سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ تو ایک حدیث مبارکہ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ العصر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے عصر کی نماز کی ایک رکعت پالی سورج غروب ہونے سے پہلے، پس چاہے وہ اپنی نماز کو مکمل کرے، اور جب صبح کی نماز سے ایک رکعت پالی اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو، وہ اپنی نماز کو پورا کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ جو شخص سورج غروب ہوتے وقت نماز عصر پڑھنا شروع کرے اور ایک رکعت پڑھ لی تو وہ اپنی نماز مکمل کر لی۔ ایسا کرنا بحالت مجبوری ہے، لیکن نماز عصر کو اپنے وقت ہی پر پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ سورج کی غروب ہونے کے وقت نماز نہیں ہوتی، اس لیے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی عصر پڑھ لینا درست ہے۔ ایک مجبوری کے تحت ہے کہ بندے کو مجبوری بن گئی یا نماز نہیں پڑھ سکا، تو اب ٹائم جا رہا ہے تو اس وقت ہے ایک شرعن مجبوری ہو، یعنی کہ عام ویسے کسی کے پاس بیٹھا رہے اور ٹائم لنگا دے، یہ مجبوری نہیں، ایک شرعی عذر اس میں ہو، مجبوری